جو ہے سب کو یاد ہے کہ جب ہمارے قائد محمد نواز شریف نے اور ہماری رینجرز نے اور پاک فوج نے مل کر جو ہے اس کراچی کا امن واپس لوٹایا، اس کراچی کی روشنیاں جو ہے واپس آئیں، اور جہاں پر ریلی کی بنیاد پر روزانہ جو ہے لاشیں گرتی تھیں، روزانہ جناب اغوا لوگ ہوتے تھے، قتل عام ہوتے شروع تھا، بھتہ خوری کھلے عام کی جا رہی تھی، اور بڑی سخت محنت کے بعد بڑی مشکل سے جو ہے میاں نواز شریف نے ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہوئے کہ کراچی کو ہم نے امن دینا ہے، سندھ کو امن دینا ہے، اور آج سندھ پورا جو ہے نا وہ امن کا گہوارہ بن چکا ہے۔ جہاں پر لاشیں گرتی تھیں وہاں لوگ بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، جہاں انسان جا نہیں سکتا تھا وہاں آج رات کو 2 بجے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک بار پھر ہمارے یعنی کہ لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے اور غلط یعنی کہ میرٹ کے اوپر فیصلے نہ کرنے پر پولیس کے اپائنٹمنٹ، ایس ایچ اوز کے اپائنٹمنٹ اور دوسرے معاملات جو نا عجیب و غریب معاملات پیدا ہو چکے ہیں، اس سے اب جو نا دوبارہ سے یہ اسٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے۔ بچیوں کی عزتیں جو نا وہ محفوظ ہی رہی ہیں۔ کراچی کے اندر اوسطاً اگر یہ صحیح طرح رپورٹ ہو سکیں کیسز، تو پتہ نہیں کتنے 100 کی تعداد میں کیسز روزانہ جو ہے بچوں سے زیادتیوں کے ہو رہے ہیں، لیکن کافی لوگ نا تھانے نہیں جاتے، بتاتے نہیں ہیں عزت کے ڈر کے مارے۔ ابھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ عیسیٰ نگری میں ایک ہماری بچی جناب مروہ جو گھر سے نکلی تھی چیز لینے کے لیے، اور اسے جناب تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کی جناب جو اغوا کرنے جنسی تشدد کا نشانہ بنا کر اسے جو نا مار کے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ جو ہمارے ایم این ایز، ہمارے سینٹ کے ممبرز، ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبران، یہ سب جو نا اگر یہ بجائے یہ کہ ان سے جا کے اپنا افسوس کرنا یا واقعے پر چلے جانا وہاں پہ، اس سے نہیں کام چلے گا۔ یہ قانون بنا سکتے ہیں کہ کوئی بھی، یہ بہت پہلے جو ساہیوال کا جو واقعہ ہوا تھا، اگر اس ٹائم ہماری اسمبلی جو ہے قانون پاس کر دیتی کہ اس قسم کے لوگوں کو سر عام پھانسی دی جائے، کوئی جو ہے ٹرائل کیسز کا تو ہے ہی نہیں۔ جیسے یہ کوئی بھی یعنی کہ اپنا جرم کا اعتراف کرتا ہے اور اس کے بعد چند دنوں میں کیس چلایا جائے اور اس کے بعد اسے سر عام اس شہر کے چوک کے اوپر جو ہے نا لٹکایا جائے، میں کہتا ہوں یہ کیسز ایسے کم ہوں گے کہ نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے۔ مجھے بتائیں کہ ہم ڈرتے ہیں انسانی حقوق والوں سے، کیا مجھے بتائیں باہر کے انسانی حقوق والے ہمارے جو حقوق ہیں پاکستان کے حقوق ان کا یہ خیال کرتے ہیں؟ ایک انگریز کا کتا اگر جو نا زخمی ہو جائے تو وہ اسے آسمان زمین پہ اٹھا لیتا ہے۔ ایک انگریز کی کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو وہ جو ہے نا زمین اور آسمان جو ایک کر دیتا ہے۔ اور مسئلہ ہے کہ ہمارے انسانی حقوق کے نعرے لگانے والے آج مجھے بتائیں پاکستان میں کتنے واقعات ہو چکے ہیں۔ ان انسانی حقوق والوں نے کشمیر کے اوپر ہی انسانی حقوق والے کیا کرتے ہیں؟ ہماری وہاں بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو جناب یعنی کہ فائرنگ کر کے اور یعنی کہ انہیں معذور کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آج کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ کشمیر کے اندر کرفیو لگا ہوا ہے، تو ہمارے انسانی حقوق والوں نے کیا کر لیا وہاں پہ؟ تو مطلب ہے کہ ہم اپنا دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ دنیا کیا کر رہی ہے؟ وہ یہ کر رہی ہے کہ ہمارے جب ایک گستاخ رسول کو جب یہاں سے جو ہے نا جہاز میں بٹھایا جاتا ہے اور وہ جناب یعنی کہ جو ہے پہنچ جاتا ہے اور اس کا ایک جرمن کا جو ہے نا صدر اس کا استقبال کرتا ہے، یہ نہیں کہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جناب ایک گستاخ ہمارے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ترین صحابی تھے، اور ان کی شان میں ایک 10 محرم کو کھلے عام ایک جو ہے نا گستاخی کی جاتی ہے، اور وہ 2 دن کے اندر جو ہے ملک سے فرار ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اب مجھے بتائیں کہ آج میں بتاتا ہوں کہ جب ہماری قوم کے اندر ہمارے لوگوں میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا جو نا کہ کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، نہ ہی صحابہ کرام کے خلاف کوئی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں، اور ہمیں آج سوچنا ہوگا کہ ہم جو ہے نا چند لوگوں کو جو ہے نا ہم تحفظ فراہم کر رہے ہیں، اور ایک بڑی جو سب سے زیادہ تعداد میں جو عقیدے کے لوگ ہیں انہیں ہم اب جو ہے نا انہیں ہم یعنی کہ پروٹیکٹ نظر انداز کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں چلے گا۔ خدا کا نام لیں، پورے ملک کے اندر آگ لگ جائے گی جو نا یہ، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو دبا لیں گے تو یہ اسے کوئی نہیں دبے گا جو نا وہ بالکل بھی جو نا دیکھیں یہ سوچی سمجھی اسکیم کے ساتھ کیا جاتا ہے جو بھی ہو رہا ہے کراچی میں۔
आज से बहुत अर्सा पहले एक जर्नलिस्ट था, उसने मुझे कहा कराची को जो ना खंडरात का शहर बना दिया जाएगा और मजबूर किया जाएगा कि ये लोग बैरिया टाउन में जाकर घर लें। तो अब वो देखें तमाम चीज़ें नज़र आ चुकी हैं। आज हमारे ना मुझे बताएं कि मरकज़ भी इमरान खान साहब आते हैं और वो एक ऐलान करते हैं कि जी एक ऐसा शख्स का नाम टीवी पर चल रहा होता है कि जिसकी ईमानदारी की दुनिया कस्में उठाती है, जिसका नाम था यूनुस जागा। उसे हम जो ना अपनी सियासत की भेंट चढ़ा देते हैं, लेकिन हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं इफ्तिखार के नाम पर जो ना, जो नाकाम तरीन जो ना कमिश्नर रहा है यहाँ पे ना। तो मसला ये कि ये हम जब तक सियासत के ऊपर कंप्रोमाइज़ करते रहेंगे या हम जो ना कुछ भी नहीं कर सकते। और इस शहर में 1100 अरब का जो पैकेजेस आ रहे हैं या जो कुछ कहा जा रहा है, ये सब टोटल ढोंग है ये। नहीं देखें, मुझे बताएं कि हमने जो पैसा दिया था अपने गवर्नर को, वो पैसा भी इनके पास है, ग्रीन लाइन का पैसा इनके पास है, K4 का पैसा मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया था। तो ये सारा अगर निकाला जाए तो इनका जो ना चंद अरब जो है ना वो मामलात बनते हैं। ये सिंध गवर्नमेंट सही कह रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें हमें जो ना हमें मुख्तलिफ कमेटियों में तकसीम कर दिया जाता है, जब कमेटी बनती है तो कोई काम नहीं होता। अगर हम जो है ना सिंध गवर्नमेंट पे इतबार करते हुए उन्हें बुला के हम कहते भाई ये कराची को का माहौल सही, कराची को आबाद सही करना है, इसकी सैवरेज सही करनी है, इसका पानी का मसला सही करना है, इसकी सड़कें बनानी है, तो फिर हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से पूछ सकते थे। लेकिन जब आप कमेटियाँ बना देंगे मरकज़ से आके, तो सिंध गवर्नमेंट तो अपना वही बहस व मुबाहसा शाम को टीवी चैनल्स में प्रोग्राम, और उसके बाद जो ना काम हमारे कराची का वहीं का वहीं रह जाता है। मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि मेरा ऑफिस है यहाँ पे जिन्ना एवेन्यू पे जो है ना एयरपोर्ट के साथ, मोइनाबाद के साथ एक बहुत बड़ा खड्डा है जो ज़िला मलीर में आता है। मुझे आप ये बताएं कि उसके चंद कदम के ऊपर डिप्टी कमिश्नर बैठता है, वहाँ पे ना दफ्तर है, उसका कैंप ऑफिस है। तो क्या ये DMCs वाले और डिप्टी कमिश्नर की आंखें नहीं है क्या? उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि इतना बड़ा गड़ा है और इतनी ट्रैफिक जैम है, वहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं, तो जिसके अंदर टोटल 1 घंटे का काम है। लेकिन हमने जब काम करना ही नहीं है, मुझे बताएं डिप्टी कमिश्नर को इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर की जगह दे दी है। उनके मुख्तियार कार जो है वो यूनियन काउंसिल के अपना बन गए हैं एडमिनिस्ट्रेटर जो है। मुझे बताएं एक काम उनसे हो नहीं रहा है, उन्हें अब 2 जिम्मेदारी और दे दी हैं आपने, तो आप इस शहर को कहाँ ले जाना चाहते हैं? इनके साथ तो मजाक कर रहे हैं शहर के साथ ना, और ये मजाक चलता रहेगा जब तक कंप्रोमाइज़ हम करेंगे। और ये कंप्रोमाइज़ कौन कर रहा है? अवाम अभी समझती जा रही है सारा कुछ कि कहाँ पे कंप्रोमाइज़ हो।